السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے انشاءاللہ، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر ہیں تیرے ایمان والے، قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔
تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو اپنے رب دی بخشش دی طرف اور اس جنت دی طرف جس دی چوڑائی آسمان و زمین دے بقدر ہے، تیار کیتی گئی ہے متقین واسطے۔ اے ایمان والو، تھوڑے اوتے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جس طرح پہلیاں امتاں دے اندر فرض کیتے گئے، پہلے لوگاں دے اوتے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ رمضان بس قریب قریب ہے۔ اللہ رب العزت جس نو اس مہینے دی توفیق دے دے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس مہینے دی تیاری اسی کس طرح کرنی ہے، انداز کی ہونے چاہیے نے، ساڈے معاملات دے اندر نخار کس طرح آئے گا اس دی تیاری واسطے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے دی تیاری واسطے کچھ طریقے کار ساڈے واسطے رکھے نے، انہاں نو اسی اپنا کے اج تو ہی رمضان المبارک دی تیاری دا آغاز کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت نصف شعبان ہو جائے نا، نصف شعبان، شعبان ادھا گزر جائے، پھر روزے نہ رکھیا کرو، پھر روزے نہ رکھیا کرو۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے کہ اگے رمضان واسطے تیاری کرنی ہے تاکہ جسم کے اندر پہلی کمزوری نہ آ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 شعبان تو ہی رمضان دی تیاری دے احکامات جاری فرما دیتے۔ جسم نو، دل نو، سوچ نو، فکر نو مضبوط کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ ہر طرح دی ایکٹیویٹی، شغل، معاملات، انہاں نو اس انداز دے نال ڈھالنا ہے کہ اسی رمضان دے اندر رمضان دی بھرپور نعمتوں، رحمت و فائدہ اٹھا۔ اس واسطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ گر دسے۔ قرآن نے سانو حکم فرمائے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے روزے فرض کرن دا مقصد تھانوں تقوی پرہیزگاری دے اندر لے کے آنا، تھوڑے دلاں دے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، تھانوں متقی بنانا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو تسی اپنے رب دی طرف توبہ کرنے واسطے جلدی کرو گے، معافیہ منگن واسطے جلدی کرو گے، پھر بدلے اندر کی ہوئے گا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنتاں تھوڑے واسطے تیار کیتیاں گئیاں نے، متقین واسطے تیار کیتیاں گئیاں نے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، یہ شعبان دا مہینہ ہے نا، شعبان دا، اے جس دے روزے فرضی روزے چھٹ جان نا، چھٹ جان، اے شعبان دا مہینہ انہاں نوں پورا کرنے واسطے ہوندا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی، کہ سارا سال میرے کو روزے رکھے ہی نہیں جاندے سی، جیڑے میرے کو چھٹ جایا کردے سی، عورتاں دے کچھ ایام آ جایا کردے نے یا بیمار ہو جایا کردیاں نے، وہ جیڑے روزے رمضان دے اندر چھٹ جاندے نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، اونا دی قضا اونا نو میں پورے شعبان دے اندر کریا کردی۔ پچھلے رمضان دی کمی نو شعبان دے اندر پورا کر لو۔ اے شعبان دا مہینہ پچھلے رمضان پورا کرنے واسطے، اگلے رمضان دی تیاری واسطے۔ جس وقت رمضان آندا ہے نا، اللہ دیاں نعمتاں، اللہ دیاں رحمتاں، برکتاں او وافر مقدار دے اندر نازل ہونا شروع ہو جاندیاں۔ ایسی ایسیا نعمتاں پھال آ جاندے نے جنہاں دا موسم بھی نہیں ہے۔ رمضان ایک بہت بڑی نعمت، رمضان اللہ دی طرفوں بہت بڑی رحمت، رمضان دا مہینہ باعث برکت، جنوں رمضان مل گیا، جس نے رمضان نو پا لیا، جس نے رمضان دے اندر اللہ رب العزت نو راضی کر لیا، اللہ رب العزت نے او دے واسطے دنیا نو بھی بہتر کر دیتا، آخرت دے اندر بھی انہوں عزت عطا فرمان گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جدو اللہ دی نعمت تھانوں مل جائے، رمضان تسی پا لو، پھر اس اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ رمضان دے اندر روزہ رکھن ٹائم تسی روزہ رکھو، تھوڑے سامنے نعمتاں ہون، دہی ہوئے گی، لسی ہوئے گی، روٹی ہوئے گی، دیسی گھی ہوئے گا، طرح طرح دے کھان واسطے تھوڑے سامنے لوازمات پے ہون گے، طرح طرح دیا چیزاں ہون گیاں۔ جدو تسی انہاں چیزاں نو اپنے سامنے دیکھو، اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تھوڑا رب تھانوں حکم دے رہا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی شکریہ ادا کرو گے میں تھانوں ہور نواز دیاں گا۔ اللہ رب العزت نے
جیڑیاں سانو نعمتاں عطا کیتیاں نے، پھر رمضان جیسی نعمت مل جائے پھر وہ شکریہ ادا نہ کیتا جائے کہ ساری اپنی بد قسمتی ہے، بدبختی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ہر قسم دی تعریف اللہ رب العزت واسطے، او دیاں ہی تعریفاں نے، جدوں بھی نعمت مل جائے او دی تعریف ہوئے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی شکریہ ادا کرو، اللہ تھانوں ہور نواز دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی نہ شکری کرو گے، میریاں نعمتاں مل جان، تسی الحمدللہ کہن دی بجائے اگلی لالچ شروع کر دیو۔ ایک نعمت ملی، شکریہ ادا نہیں کیتا، شکریہ ادا کرن دی بجائے بلکہ اگلی لالچ پہ گئے کہ سانو فلاں بھی مل جائے، فلاں ہی مل جائے۔ جیڑی مل جائے دا شکریہ ادا کرو، اللہ اگلی بھی دے دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی نہ شکری کرو گے، اگر تسی تعریفی کلمات ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر سن لو میرے عذاب بڑے سخت نے۔ اج تو ہی اسی یہ نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ جدو بھی نعمت ملے گی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا، الحمدللہ کہنا ہے۔ بندہ کوئی نیکی دا کام کرے نا، یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ کھانے واسطے، سواری واسطے چیزاں میسر ہون، الحمدللہ۔ اگر لفظ الحمدللہ سے اپنی زبان اتے نہ لے آندا، اللہ تیرا شکر ہے دے لفظ ساڈی زبان اتے نہ آئے، ان عذابی لشدید، پھر اللہ رب العزت عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرے مقام اتے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ تسی دیکھیا نہیں انہاں لوگاں نو جنہاں نے اللہ دیاں نعمتاں نو تبدیل کر کے رکھ دیتا، نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کیتا، تبدیل کر دیتا، او دی نہ شکری کردے رہے، نافرمانیاں کردے رہے۔ اللہ رب العزت جس قوم اتے اپنی ایک نعمت کر دے نا، انہوں اٹھاندے نہیں، اس وقت تک جدوں تک لوگ اپنے خود اعمال دی وجہ تو اس نو ختم نہ کرتے۔ اللہ نعمت کر دے، بندہ عمل اچھے نہ کرے، شکر ادا نہ کرے، نیکی طرف نہ آئے، نہ شکریہ کردا رہے، اگلے دی لالچ کردا رہے، پچھلے نو بھول جائے۔ قوم جس وقت اپنی طرف و نعمت تبدیل نہ کرے، اللہ اس وقت تک اپنی نعمتوں تبدیل نہیں کرتے۔ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اتنی دیر تک تبدیل نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ جنہاں نے اللہ دیا نعمتاں نو تبدیل کر لیا اپنے اعمال دی وجہ تو، اپنے کردار دی وجہ تو، اپنے گفتار دی وجہ تو، جہنم یصلونها وبئس القرار، انہاں نو اللہ رب العزت جہنم دے اندر سٹ دین گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دل دے اندر، سوچ دے اندر، فکر دے اندر، زبان اتے ہر وقت اللہ دا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اللہ نے سانو سانس دیتے نا، سانس اسی ساہ لے رہے ہیں، یہ اس اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت۔
اس سانس دے بدلے الحمدللہ دے کلمات کہنے چاہیے۔ باقی انعامات تے بہت زیادہ نے، اگر سانس نو دیکھ لیا جائے یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیتاں نو خالص کرنا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں، کوئی عبادت بھی اللہ دی ہاں قبول نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے تو خالص ہو کے کرنی ہے، نیتاں دے اندر فطور نہ ہوئے، خالص نیت ہوئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت اتے ہے، جس طرح دی نیت ہوئے گی اللہ رب العزت اس طرح دا اجر لکھ دیں گے۔ نیت دا خالص ہونا ضروری ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری یہ اللہ نو پسند نہیں۔ اگر دل دے اندر، نیت دے اندر آ گیا نا کہ میں نماز پڑھاں گا، لوگ مینوں کہن گے واہ، میں روزے رکھاں گا، واہ کہن گے، حج کراں گا، لوگ حاجی صاحب کہن گے واہ حاجی صاحب۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ اگر نیت خالص ہوئے گی نماز واسطے، نیت خالص ہوئے گی زکوٰۃ واسطے، جیڑا صدقہ خیرات کرے، جیڑا زکوٰۃ ادا کرے، کسے دی مدد کرے، کسے دے نال تعاون کرے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی دے کماں اندر تعاون کرو، برائی دے کماں اندر تعاون نہ کرو۔ اسی سارے زکوٰۃ دیاں گے، سارے صدقہ خیرات کران گے رمضان دے اندر، لیکن نیت یہ ہوئے کہ میں فلاں دے نال تعاون کر رہا تو کل نو کام آئے گا، پھر نہ کوئی بھی کام لے لیں گے۔ جس دے دل دے اندر، دماغ دے اندر یہ سوچ آ گئی، انہیں صدقہ کیتا، زکوٰۃ دیتی، کسی نو احسان جتلان واسطے کل نو میرے ضرورت پئی تو میں نال کام لیا گا، او دے صدقہ خیرات، او دی زکوٰۃ سب بیکار چلے جائیں۔ اس انداز دے نال دیو کہ سجے نال دے رہے ہو، کھبے نو پتہ بھی نہ چلے کہ تسی کی دے رہے ہو، بھول جاؤ۔ نیکی کر، دریا میں ڈال، برائی کر، ہر وقت رو۔ اسی نیکی کر کے دریا چ سٹ دے نہیں، برائی کر کے دریا سٹ دے دی، اسی الٹ چل رہے ہیں۔ نیکی کرنی ہے، انہوں بھولنا ہے، بھول جاؤ بس، کل قیامت دن تھوڑے نال ہوئے گی۔ برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، انہوں ہر وقت یاد رکھو اللہ گناہ ہو گیا، اللہ گناہ ہو گیا، اللہ جرم ہو گیا، معاف کر دے۔ ساڈے معاملات الٹ ہو گئے، اسی نیکی کر کے یاد رکھاں گے، برائی کر کے بھول جاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جیڑے لوگ دنیا دی زندگی تے او دی چاہت، او دی خوبصورتی چاہتے نے کہ بس دنیا اندر جو کچھ ہے سب کچھ ہی مل جائے، آخرت دی فکر نہ کرن، رمضان آ جائے اس نعمت دا شکریہ ادا نہ کرن، روزے رکھن نہ،
صحت مند بھی ہون، تندرست بھی ہون، جوان بھی ہون، پھر بھی اس دا نعمتاں دا شکریہ ادا نہ کرن، دنیا دی زندگی دیاں چاہتا رکھدے ہون، خوبصورتیاں چاہندے ہون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت انہاں دے اعمال دا بدلہ انہاں نوں دنیا اندر ہی دے دیندے نے۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ آخرت دے اندر انہاں واسطے اگ ہوئے گی، بس انہاں تو علاوہ کوئی نہیں، اور جو انہاں نے کیتے ہون گے عمل، انہاں سارے برباد ہو کے رہ جان گے۔ دنیا دیاں آسائشاں آرائشاں، اے زندگی کچھ لمحات ہی اے گزر جانی، اگر گزرنی نہیں مرن تو بعد والی نہیں گزرنی۔ اگر عمل اچھے نہ ہوئے، چاہتا دنیا دیاں ہوئیاں دین نہ ہویا، نماز ہوئی دھوکھا بھی ہویا، زکوٰۃ ہوئی احسان جتلان دے نال انداز بھی ہون، تعاون بھی ہوئے، ریاکاری بھی ہوئے، ایسے اعمال اللہ رب العزت نو پسند نہیں۔ اللہ نو ایسے اعمال دی، ایسے زکوٰۃ صدقات دی ضرورت نہیں ہے۔ ریاکاری دکھلاوا ہے، شرک اصغر ہے، شرک ہے، کیونکہ جیڑا کام اللہ واسطے سے اسی لوگاں نو دے اندر شامل کر لیں، لوگاں نو شامل کرنا ہی اللہ دے معاملے اندر یہ شرک ہے۔ اسی اپنی نیت نو رمضان واسطے خالص کرنا ہے، خالص۔ اگر نیتاں خالص نہیں، پھر ساڈے رمضان دے اندر روزے رکھے، رات دیاں تراویاں، عبادات، تہجداں، یہ سب بیکار چلی جائے۔ الا وان الجسد مضغہ، جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑا صالحت صالح الجسد، اگر وہ ٹھیک ہے نا سارا جسم ہی ٹھیک، اگر وہ خراب ہے سارا جسم ہی خراب۔ الا وہی القلب، او دل ہے، اے لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے جسم دے اندر، خون دا ایک لوتھڑا، اگر اے صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر اے غلط ہے، اے بیمار ہے، سارا جسم بیمار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار اس دے اوتے ہے، اس لوتھڑے دے اوتے ہے۔ اگر جو کیتا ہے دے اندر ارادہ ہے، درست ہے، پھر سب کچھ ہی ٹھیک۔ الا وہی القلب، خبردار، وہ جسم دا ٹکڑا دل ہے، اگر دل بیمار ہے پھر کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ عمل کرنے نے خالص نیت دے نال عمل کرنا ہے، چاہت دے نال، تکے شاہی دا عمل وہ کوئی عمل نہیں، زبردستی دا عمل کوئی عمل نہیں۔ اس ٹکڑے نو درست کرو، خالص کرو اللہ واسطے، پھر مزہ ہے اس دنیا اتے بھی، اس زندگی اندر بھی۔ وقت دی ترتیب، وقت دی اہمیت، معاملات دا ارینج ہن تو ہی ٹائم ٹیبل شروع کر دے، رمضان آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے
ہر عمل نو، ہر فرائض نو او دے وقت دے اوتے فرض کیتا ہے۔ نماز ہے، علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نو او دے مقررہ وقت دے اوتے فرض کیتا گیا ہے۔ روزے رمضان دے اندر فرض کیتے گئے نے، حج ذی الحجہ دے اندر فرض کیتا گیا۔ اللہ رب العزت نے عبادات نو بھی انہاں دے وقت دے اوتے فرض کیتا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان دی تیاری اندر اپنے وقت دی ترتیب دینی چاہیے۔ جس طرح کاروبار دی لسٹ بنائی جا رہی ہے نا، اسی طرح رمضان نو گزارن دی بھی لسٹ بنا لی جائے کہ میں اس ٹائم روزہ رکھنا، فجر پڑھنی، اس تو بعد ادھا پونا گھنٹہ قرآن پڑھنا، پھر سونا، پھر اشراق پڑھنی، پھر میں اپنے معاملات سنوارنے نے، پھر ظہر ٹائم میں پھر نماز پڑھنی، ٹائم ٹیبل تیار کرو۔ پوچھا گیا اللہ دے رسول ای الاعمال افضل، افضل اعمال وچوں کیڑے کیڑے نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، نماز نو دے پہلے وقت دے ادا کرنا ہے افضل عمل ہے۔ مرضی دا ٹائم نہیں ہے، بیٹھے رہے چل ہن پڑھیے یہ نماز، ٹائم ہو گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آئی، چلو مسجد کی طرف۔ وقت دی ترتیب دیو، ٹائم ٹیبل دا شیڈول تیار کرو۔ عبادات کس انداز نال کرنی ہے، قرآن دی تلاوت کس طرح کرنی ہے، خرید و فروخت ہے رمضان تو پہلے پہلے کر لی جائے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس زمین اتے اگر اللہ رب العزت نو سب تو زیادہ پسندیدہ کوئی ٹکڑا ہے اس زمین اتے اللہ دیا مسجداں نے۔ اگر اللہ نو سب تو زیادہ ناپسندیدہ کوئی ٹکڑا ہے وہ بازار نے۔ ساری شاپنگ ہی ساری رمضان دے اندر ہے۔ رمضان تو پہلے پہلے اپنی شاپنگ، اپنی خرید و فروخت کر لی جائے۔ روزہ رکھیا ہوئے، اکھاں کسے غیر محرم طرف چلیاں جان، کسے غیر محرم جسم ٹکرا جائے، روزے دا اجر ضائع ہو جائے گا۔ رمضان جس مقصد واسطے اللہ رب العزت نے فرض کیتا وہ مقصد نو پورا کرو، وہ مقصد حاصل کرو۔ خرید و فروخت ساری اے پہلے پہلے کر لیا جان، تاکہ رمضان دے اندر عبادات دے اندر خلل نہ آئے۔ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، حقیقی تبدیلی، دنیاوی تبدیلی نہیں، نعرے تبدیلی نہیں، بلکہ دل اور جان، ذہن اے دے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اگر اسی یقینی حقیقی تبدیلی اپنے دلاں اندر پیدا نہ کیتی تو ساڈے اس رمضان دا بھی سانو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ رمضان آیا اگر اسی اپنے رب کو گناہ ہی معاف نہ کروا سکے تو ساڈا اور رمضان دا فائدہ ہی کی؟ آکھے اٹھ بندے دیکھ چن نو، آکھے اٹھ بندے دیکھ چن نو، کر لے یقین چھڈ وہم و ظن نو، تیار عبادت لئی نو کر لے تن نو، ایہو جیا موقع نہیں جے روز آمنا۔ اپنے آپ نو ہن تو تیار کر لے، ماہ رمضان نہیں ہو نت آمنا۔
رب نو منا لے جے مقام پاونا۔ آکھے بندیا قرآن پڑھ لے، رب نو منان دا سامان کر لے، اونوں تو جان دا دھیان کر لے، بنا خرچ اتھے یارا دکے کھاونا، ماہ رمضان نہیں نت آمنا۔ آکھے تیار ہو جاؤ روزے آمن گے، آکھے تیار ہو جاؤ روزے آمن گے، رحمت الہی دے خزانے لاون گے، مومنا دے دلاں وچ ٹھنڈ پاون گے، بے ایمانہ ویکھ ویکھ سڑ جاونا، ماہ رمضان نہیں نت آمنا۔ آکھے جدو قبر وچ جاویں گا، آکھے جدو قبر وچ جاویں گا، منکر نکیر نو تو کول پاویں گا، سوائے رب پاک تو نہ ساتھ پاویں گا، منکر نکیر اوتھے پوچھ پاونا، ماہ رمضان نہیں نت آمنا۔ رب نو منا لے جے مقام پاونا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو رمضان دی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک نو جو دا فرض کرن دا مقصد ہے اور مقصد حاصل کر کے اس نو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن